السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 311 سیریل ہے، 311۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں گناہ کبیرہ پر۔ گناہ کبیرہ میں سب سے پہلے ہم نے جو بات شروع کی ہے وہ سود کے بارے میں شروع کی ہے، اور ایک قسط سود پر ہم بول چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم دوسری اور آخری قسط پر بات کریں گے۔ ان میں 3 باتیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ سود لیتے ہیں، ایک طبقہ تو یہ ہے کہ جیسے شریعت کی بہت سی چیزوں کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی بھی کر رہا ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو سود لیتا ہے اور اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے آپ کو دلیل دیتا ہے۔ وہ کیا دلیل دیتے ہیں ہم اس پر بات کریں گے۔ دوسری چیز انشاءاللہ بات یہ کریں گے کہ سود کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے، گناہ کیا ہے، اور تیسری بات یہ کریں گے کہ ہندوتان اور سود، یہ تینوں باتیں آج ہم لپیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو پہلا طبقہ ہے، یعنی سود جو لیتا ہے، تو شریعت کے جیسے بہت سے حرام چیزیں، احکامات کے ایک آدمی جیسے رشوت لیتا ہے، رشوت بھی حرام ہے۔ ایک آدمی وراثت میں اپنی بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتا، وہ بھی حرام ہے۔ ایسے ہی سود لینے والا بھی کیا کر رہا ہے، ایک خراب کام کر رہا ہے، کوئی توجہ نہیں کرتا ہے۔ جیسے نماز چھوڑنے والا، نماز بھی لکھا ہے قرآن میں ہی پڑھو، نماز بھی چھوڑ رہا ہے۔ تو ایک طبقہ ایسا ہے جو گناہ کرتا رہتا ہے لیکن یہ سمجھتا رہتا ہے یہ گناہ ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ کم سزاوار ہیں کہ کم سے کم ان کو یہ احساس یہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، اور ان کے پلٹنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہ کسی وقت بھی اللہ کے دربار میں پلٹ سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو شرعی مطلب دینی بنتا ہے اور اسمارٹ بنتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری ہر چیز کی توجیہ ہوتی رہے، تعویل ہوتی رہے، اور ہم اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے رہیں اور غلط لیول بھی لے لیں۔ تو ان کے پاس جو ہے نا ایسے بنیادی طور پہ 4 جو ہے وہ ان کے دل میں باتیں ہیں جو لوگ سود لے رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سود لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے ایک صاحب کو قرضہ دیا ہے اور وہ ہمارے پیسے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لہذا اگر اس فائدے میں سے تھوڑا سا فائدہ مجھے دے رہے ہیں تو اس میں کیا گناہ ہے۔ اس کی 3 باتیں اس میں خطرناک قسم کے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک جواب تو یہ ہے کہ ہمارے رسول نے منع کر دیا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن عقلی لحاظ سے، منطقی لحاظ سے بھی ایک آدمی نے قرضہ لیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قرضے سے اس نے فائدہ اٹھایا، یہ کیا ضروری ہے کہ اس نے تجارت میں لگایا ہو؟ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ اپنے گھر کی چھت بنوائی ہو، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ اپنے گھر کے لیے دال چاول لے کر آیا ہو۔ تو آپ ہر قرضے کو یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ قرضہ لینے والا فائدہ ہی اٹھا رہا ہے؟ ایک بڑا طبقہ جو نچلا طبقہ ہے غریبوں کا، بیچاروں کا، وہ تو قرضہ لے کر کے اپنی ضروریات زندگی پوری کر رہے ہیں۔ تو ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے تم کہہ رہے ہو کہ فائدہ اٹھا رہا ہے، تو آج مثال کے طور پر ایک آدمی نے تجارت میں پیسہ لیا، تو فائدہ تجارت میں اس کے پیسے سے کل سے تو نہیں شروع ہو جائے گا، وہ لگائے گا، پھر تجارت بڑھے گی اور اس کے بعد ہو سکتا ہے فائدہ ہو۔ تو تم نے تو سود پہلے دن سے شروع کر دیا، بلکہ جس دن وہ ڈیٹ ڈالتا ہے سود لینے کی، اسی دن سے سود کیا ہوتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا اگر منافع بھی لے گا بیچارہ تو شروع سکتا ہے 3 مہینے کے بعد شروع ہو، 4 مہینے کے بعد شروع ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی منافع نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو جائے۔ تینوں شکل ہو سکتی ہے۔ پہلی شکل تو پکی ہے کہ پہلے دن سے ہی منافع نہیں ہوگا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ منافع نہ ہو، اور تیسری شکل یہ ہے کہ جو پیسہ تمہارا بھی لے کر گیا وہ بھی کیا ہو جائے، بیچارہ ڈوب جائے۔ تو ایسی شکل میں وہ ڈوب بھی جائے گا تو بھی تمہارا اصل بھی باقی رہے گی اور تمہارا سود بھی باقی رہے گا۔ تو تم نے جو سمجھا تھا کہ ہمارے پیسے سے فائدہ اٹھایا، اس نے بیچارہ نقصان اٹھایا۔ اچھا،
تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو صحیح معنی میں یہی کرنا ہے کہ بھئی ہمارے پیسے سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ایسا کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ مشورہ دیا جا رہا ہے، ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ تجارت میں شریک ہو جائیے کہ بھئی آپ ہمارے پیسے سے تجارت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آپ تجارت میں بڑھائیے اور جو فائدہ ہو اس میں 30%، 40%، 40-50 جو بھی طے کرنا ہو طے کر لیں کہ بھئی تمہاری محنت ہوگی اور ہمارا پیسہ ہوگا۔ اگر اس کو نوٹ کر لیں، یہ بریکٹ کی بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگر ٹوٹل ایک آدمی کی محنت ہے اور ایک آدمی کا پیسہ ہے اور پیسے میں نقصان ہو گیا تو ایسی شکل میں جس کی محنت ہے اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ میں نے آپ کو 5 لاکھ روپے دیے کہ آپ تجارت اسٹارٹ کیجئے، آپ کے پاس آئیڈیا ہے، آپ گٹس رکھتے ہیں، آپ کے پاس فزیکلی طاقت ہے، آپ انوالو ہوتے سب کچھ کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے اچانک کیا ہوا کہ 5 لاکھ میں 2.5 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کہ 2.5 لاکھ روپے جو نقصان ہے اس میں 1.25 لاکھ روپے آپ برداشت کیجئے، آپ انویسٹر ہیں، اور 1.25 لاکھ ہم برداشت کریں، یعنی ہم کہیں گے آپ سے کہ آپ کبھی تک فائدے میں دونوں شریک تھے لہذا نقصان میں نہیں، اس کی محنت ضائع ہوئی یہی اس کا نقصان ہے۔ بات میں نہیں سمجھا؟ میں اپنی بات سمجھا پایا آپ کو؟ اس نے جو محنت کی نا، اس کی محنت کا برباد ہو جانا ہی، مثال کے طور پر 1 سال لگا رہا، اگر وہ 1 سال کہیں جاب کرتا اور 10,000 روپے منتھلی بھی سیلری ہوتی تو 1,20,000 روپے کماتا۔ آپ کا 5 لاکھ روپے لے کر کے 2.5 لاکھ روپے نقصان ہوا، لیکن اس کا بھی نقصان ہوا کہ اس کی محنت تھی، اور اگر وہ 50,000 روپے مہینے والا بندہ تھا تو مثال کے طور پر انویسٹر تھا اور ایسا گٹس والا تھا یا ایسے اس کے اندر جو ہے آئیڈیاز تھے کہ اگر وہ کہیں جاب کرتا تو 50,000 منتھلی سیلری ملتی تو 6 لاکھ روپے اس کے گئے، تمہارے 2.5 لاکھ ہی گئے۔ تو یہ بات نوٹ رکھیں کہ جب انویسٹر صرف اکیلا ہوتا ہے اور سامنے والا صرف محنت کرتا ہے، اگر نقصان ہو جائے گا تو انویسٹر کا نقصان ہوگا، محنت کرنے والے کے اوپر نقصان کا پرسنٹیج نہیں لادا جائے گا فائدے کے پرسنٹیج کے لحاظ سے، اس کی محنت کا ضائع ہو جانا ہی اس کا نقصان ہونا ہے۔ تو ایسی شکل میں یہ جو پہلا پوائنٹ تھا کہ ہمارے پیسے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ تجارت میں شریک ہو جائیے، اور تجارت میں نقصان اور نفع کے دونوں چانسز ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بندہ تجارت میں نہیں شریک ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ 1% بھی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ لگ رہا ہے، وہ سامنے والا کما پائے نہیں کما پائے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ رسک نہیں ہونا چاہیے، ہمارے کیپٹل بھی بچی رہنی چاہیے، اور ایک مقدار جو ہم نے فکس کی ہے وہ پیسہ بھی ہم کو آتے رہنا چاہیے۔ تجارت نام ہے اس بات کی کہ دونوں آدمی منافع اور نفع میں برابر کے شریک رہے، ایک آدمی ٹوٹل فائدے میں، ایک آدمی ٹوٹل نقصان رسک لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں جو ہے وہ اللہ۔ اسی لیے ہمارے یہاں شریعت میں یہ ہے کہ جو پھل بیچے جاتے ہیں باغ سے، اس میں یہ ہے کہ پھل اس وقت تک آپ نہیں بیچیں جب تک کہ پھل پکنے کے قریب نہ ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کیس ہو گیا، آپ کے پاس کیس آیا، ایک صاحب نے باغ اپنی کھجور کی بیچ دی، باغ میں جب ابھی پھول ہی لگ رہا تھا تو انہوں نے دوسرے سے باغ طے کر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کی اب دیکھ بھال کروں گا۔ وہ اتفاق ایسا ہوا کہ کھجور تھوڑی تھوڑی بڑی ہوئی، بہت زبردست طوفان آیا۔ اب طوفان آنے کے بعد کیا ہو گیا کہ پوری کھجور اس کی 80 سے 90% کھجور برباد ہو گئی۔ اب اس نے جتنے میں خریدا اتنی کی کھجور ہی نہیں اس کے اندر موجود ہے، تو اس نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ان کی باغ خریدی تھی، انہوں نے پیسہ بھی لے لیا اور مجھے کھجور نہیں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسی تجارت کیوں کی؟ اس وقت آپ نے پالیسی بیان فرما دی کہ پھل کے سلسلے میں اس وقت تک تجارت نہیں کی جائے گی تب تک کہ پھل قریب پکنے کے نہ ہو جائے، کیونکہ ایک آدمی ٹوٹل فائدے میں، باغ کا مالک ٹوٹل فائدے میں، لینے والا رسک کے ساتھ۔ آپ نے لہذا اس کا فارمولہ بیان کر دیا۔ لیکن اب مجبوری ہے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں، سارے باغات پھل تو درکنارے 5 سال 10 سال کے لیے باغ کے پورے کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اضطراری کیفیت میں اب یہ جائز ہے، لیکن کبھی وہ عام بازار کا نہیں کھاتے تھے، پوری زندگی انہوں نے بازار کا آم نہیں کھایا، اگر اپنے درخت کا آم ہوتا تھا تو کھا لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ باغ جو تجارت کی جا رہی ہے، مال جو مارکیٹ میں منڈی سے آ رہا ہے نا، یہ وہ اس طریقے سے تجارت کی گئی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فارمولے سے ہٹ کر کے ہے۔
لہذا اس کے باوجود لوگ بلیم رکھتے کہ یہ بندہ نبی سے محبت نہیں رکھتا. ایک آدمی بھی پورے ہندوستان میں ایسا نہیں ہے، پورے ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں، جو اتنا تقویٰ. مولانا تھانوی کا تقویٰ اگر آپ سنیں گے آپ حیرت کریں گے. ایک صاحب نے لوٹے میں، پہلے لوٹا ہوتا تھا، نل تو ہوتا نہیں تھا، تو مولانا ٹوائلٹ کرنے گئے استنجا خانہ، اور ایک صاحب نے مسواک مولانا کی لوٹے میں ڈال دی. مسجد کا لوٹا تھا، اس میں ڈال دیا کہ بھیگی رہے گی، حضرت آئیں گے اور مسواک کریں گے. مولانا وہاں سے آئے تو دیکھا کہ مسواک ان کی ایک لوٹے میں رکھی ہوئی ہے، لوٹا ریزرو ہے. تو مولانا نے پوچھا کہ یہ کس نے رکھا؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ وہ سوچے کہ میں بڑا کمال کیا ہوں. انہوں نے کہا حضرت میں نے رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ لوٹا وقف للمسجد تھا، تم نے اتنی دیر کے لیے وقف للتھانوی کر دیا. جس نے وہ لوٹا وقف کیا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ نے اتنی دیر کے لوٹے کی ملکیت کو اللہ کی ملکیت سے نکال کر کے اشرف علی کی ملکیت میں ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھے؟ اس حد تک اپنے باپ کی وراثت، ان کے باپ ذمہ دار بھی تھے، تو ان کے باپ کی وراثت میں ان کو شک تھا کچھ پراپرٹی کے بارے میں کہ یہ پراپرٹی جو بنائی گئی ہے نا یہ شرعی لحاظ سے صحیح نہیں، اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوا ہے. حضرت نے وہ ساری پراپرٹی چھوڑ دی اپنی باپ کی کہ میں اس میں حصہ نہیں لوں گا، آپ لوگوں کو جو کرنا ہے کر لیجئے، لیکن میرا حصہ اس میں نہیں لگائیے گا، میں اس میں حصہ نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس پراپرٹی میں شک ہے، یہ پراپرٹی ہمارے باپ کے قبضے میں جو آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے. سمجھے؟ دینداری معلوم ہوتی اس وقت جب ہمارے مفاد سے ٹکراتی ہے. یہ ایسے نماز روزہ کر لینا نا، اس میں کون سی قربانی ہوتی ہے؟ جب معاملہ اس کا آتا ہے نا، پیسے کا معاملہ آتا ہے، اپنے نفس کا. اب آم کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے یو پی کا دسہری آم پوری دنیا میں ٹاپ کلاس کا آم ہے. آپ بازار سے گزرے تو اس کی خوبصورتی اور اس کی مہک سے آدمی اٹریکٹ ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے اسی شہر میں رہ رہا ہے اور وہ باغ سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے باغ کا جو ہوگا وہ کھایا جائے گا نہیں کھایا جائے گا. تو مفاد پرستی جہاں پر ہو اور وہاں پہ شریعت کا اصول، وہاں پر بندہ معلوم ہوتا ہے کتنے پانی میں ہے اور کتنا شریعت کا پابند ہے. اچھا، تو یہ پہلی دلیل تھی. تو بیچ پہ آ گئی، کیونکہ میں خود مولانا تھانوی سے اتنا متاثر ہوں کہ بیچ پہ بغیر ارادے کے بات اتنی آ گئی. بریکٹ میں رکھ لیجئے گا اس کو. اچھا، یہ جو قرضہ دیتے ہیں ان کی دوسری دلیل یہ ہوتی ہے کہ قرضہ دینے والا رسک لیتا ہے، یعنی ہم نے پیسہ دیا اور ہمارے پیسے کے ڈوبنے کے چانسز ہیں، تو ہم اب جب ڈوبنے کے چانسز ہیں تو کچھ اگر ہم فیصد سود کے طور پر، فائدے کے طور پر رکھ لیتے ہیں تو ہم کو بھی حق ہونا چاہیے، کیونکہ ہم رسک کی بھی کیا ہے اپنے اوپر رسک لے رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے یہاں شریعت نے پہلے سے ہی لگا رکھا ہے کہ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ میرا پیسہ ڈوب جائے گا تو آپ بہتر یہ کہ اس کا سامان رکھ لیجئے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سامان کے بدلے میں آپ اس سامان کو استعمال نہیں کر سکتے. جیسے آج ہو رہا ہے ہبلی میں اور پورے ہندوستان میں، ایک وبا کی شکل میں ہو گیا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس مکان ہے، آپ کرائے پہ دینے کے بجائے آپ کو 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، میں نے 5 لاکھ روپے آپ کو دے دیا اور مکان اپنے قبضے میں لے لیا، فزیکلی، پیپر نہیں. میں مکان میں رہ رہا ہوں 5 سال تک بغیر کرائے کا. اگر 10,000 روپے بھی مہینہ کرایہ مان لیا جائے تو 1,20,000 روپے مہینہ سالانہ ہم لے رہے ہیں. 5 سال بعد جتنا ہم نے اس کو دیا ہے اس سے کرایہ بچا لیا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ 1,20,000 روپے کے لحاظ سے اگر آپ 5 سال کا لگائیں گے تو 6 لاکھ روپے ہو گئے. ہم نے لیا ہی آپ سے 5 لاکھ روپے. اگر شرافت دیکھی جائے تو 5 سال کے بعد 1 لاکھ روپیہ اس کو دے کر اس کا مکان حوالے کر دو، کیونکہ اس کے مکان سے آپ نے 1 لاکھ روپے کما لیا. یہ تو شرعی اصول ہے. اب یہ وبا دیہاتوں میں، یہاں پہ تو جو ہے اس کی شکل میں، دیہاتوں میں پہلے سے یہ کھیت کی شکل میں موجود ہے کہ لوگ اپنا کھیت گروی رکھ دیتے تھے اور یہ اس پہ کھیتی کرتا تھا. آپ یقین نہیں کریں گے کہ بعض ایسے لوگ بھی، ہماری سوسائٹی نے جب یہاں اس معاملے کو، جو ہماری طاقت تھی، ہم نے مسلمانوں کو اس سے نکالنے کی کوشش کی اپنے گاؤں میں، کہ ایک دو صاحب ایسے تھے 20 سال 25 سال ہو گیا کھیت ان کا، وہ جوت رہا ہے، بو رہا ہے، کھا رہا ہے، ان کے پاس 7,000 8,000 روپے ہی نہیں ہے 20 سال سے کہ وہ دے کر کے کسی طرح وہ نکل پاویں. تو ایسے لوگوں کو میں نے الحمدللہ وہاں گاؤں میں کلیکٹ کیا، دیکھا کہ کیا پرابلم ہے.
تو ہم نے کہا کہ آپ 7,000 روپے لے لو بابو. 20 سال کے بعد بھی وہ ایک پیسہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ ایک الگ بات ہے, نوٹ کی ویلو بھی گری ہوگی, لیکن وہ زندگی میں کبھی چھوڑا نہیں سکتا کھیت. اب الحمدللہ آپ خود ہماری سوسائٹی جو ہے وہ گروی رکھتی ہے کھیت, اور پورے علاقے میں مطلب لوگ سنتے ہیں, بہت سے لوگ آتے ہیں میرا کھیت گروی رکھ لو. کیوں؟ لیکن پیسہ نہیں میرے پاس. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے آپ کا کھیت گروی رکھا, آپ کو 50,000 روپے کی ضرورت, میں نے 50,000 روپے دے دیے. ہم نے کہا اس میں ہم کھیتی کریں گے, کھیتی کریں گے, کھیتی میں جو خرچہ پانی ہونے کے بعد ایکسٹرا ہوگا نا وہ آپ کے 50,000 سے مائنس کر دیں گے. گنا بو دیا ہم نے. آپ حیرت کریں گے کہ 50,000 روپے ہم نے 2 سال میں گنے سے نکال لیا, یعنی خرچہ پانی سب نکالنے کے باوجود بھی گنے نے 50,000 روپے کا فائدہ دے دیا. جب میرا 50,000 روپے آ گیا, ابھی گنا کی تیسری فصل باقی تھی, ہم نے اس کا کھیت میں گنے سمیت واپس کر دیا. ہم نے کہا, انہوں نے کہا پیسہ, ہم نے کہا تمہارا پیسہ, ہم کو کھیتی سے فائدہ ہوگا. اب وہ جب جا کر کے بولتا ہے نا تو کہتے ہیں کیسے لوگ ہیں. تو ہم نے کہا یہ نہیں کہیے مولانا یا سوسائٹی. انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا یہ بتائیں لوگوں سے کہ ہمارا اسلام جو ہم جس کو فالو کرتے ہیں اس کا یہی سسٹم ہے. اب بہت سے لوگ آئے, کوئی 1 لاکھ روپے 2 لاکھ, اب میری خود چادر جتنی تھی اتنا بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اسلامک سسٹم ہے, اس لحاظ سے کرنا چاہیے. بھائی چارگی, خیر خواہی, لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی, یہ ساری چیزیں صرف کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, عملی شکل میں ہم فیل ہیں. تو یہ بندہ جو دوسرا عذر پیش کرتا ہے کہ ہم نے رسک مول لیا ہے لہذا ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ نے رسک مول لیا, آپ گروی رکھ لیجئے اس کا سامان, کہ اگر آپ کا لون ڈوبتا ہے, قرضہ ڈوبتا ہے, اس کا سامان بیچ کر کے آپ اپنا پیسہ کھڑا کر لیجئے. تیسری شکل یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کو کرائے پر دیتے, گھر کو مثال کے طور پر کرائے پر دیتے, اگر گھر 10 لاکھ روپے 20 لاکھ جتنے کا بھی گھر ہے, تو آخر وہ ہم کو کرایہ دیتا کہ نہیں دیتا؟ کرایہ دیتا. تو اگر ہم نے 10 لاکھ روپے اس کو دے دیا, اس کا وہ کرایہ اگر فکس کر کے دے رہا تو اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ تیسرا ان کا ایکسکیوز ہے. بات سمجھے میری؟ وہ کہتا ہے کہ 10,000 روپے, یہ 10 لاکھ کا میں نے گھر دیا, ہم نے کہا بھائی کرایہ اس کا 10,000 روپے مہینہ ہے, وہ 10,000 روپے مہینہ ہمارا دے رہا اور ہمارا 10 لاکھ کا گھر برقرار ہے. تو ایسے ہی اگر میں کیش 10 لاکھ روپے کسی کو دے دیتا ہوں اور اس پر کہتا ہوں کہ 10,000 منتھلی آپ مجھے اس کا کرایہ دیتے رہیں, تو یہ کیوں ناجائز ہے؟ اس میں ناجائز ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ گھر ہم نے دیا, ٹھیک ہے, 10,000 روپے ہم مہینہ لیتے رہے, اگر گھر کی چھت ٹوٹ گئی تو کون بنائے گا؟ مکان مالک یا کرایہ دار؟ کون بنائے گا؟ مکان مالک نا. تو مکان مالک اگر کرائے کی کوئی چیز دیتا ہے تو اس کی ریپیری کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. یہ میں نے جو 10 لاکھ روپے دیے اس میں کوئی رسک ہی نہیں ہے. ہم نے آٹو آپ کو چلانے کے لیے دیا, آٹو والے پہلے طے کر لیتے ہیں کہ بھائی دیکھو اتنی ریپیری آئی تو تم بنانا, وہ 100 یا 200 کچھ ہوں گے جو فکس ہے, اگر اس سے زیادہ ریپیری آئے گی تو مالک بنائے گا. اگر وہ کرایہ کھا رہا ہے تو ریپیری کا ذمہ دار بھی بنا ہوا ہے. یہاں پہ 10 لاکھ روپے لے رہا ہے جس میں کوئی ریپیری کا خرچہ نہیں ہے, لہذا اس کو کرائے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. میں اپنی بات سمجھا پایا جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ کرائے کی چیز الگ ہے اور یہ چیز کیا ہے؟ الگ ہے, لہذا اس کو کرایہ سمجھ کر معاملہ نہیں کیا جا سکتا. ایک صاحب نے اس پر اشکال پیش کیا جب وہاں تقریر ہوئی ابھی. انہوں نے کہا مولانا لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ میرا گھر لے رہے ہیں نا, جس حالت میں لے رہے ہیں رنگ روغن کر کے ایسے ہی واپس کرنا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, رنگ روغن چھوٹی چیز ہے. ہم نے کہا اگر چھت ٹوٹ جائے گی تو کون کرے گا؟ انہوں نے کہا تب تو ہم کو کرنا ہے. ہم نے کہا رنگ روغن چونکہ چھوٹا موٹا خرچہ ہے اس لیے آپ نے طے کر لیا, ٹھیک ہے, اس نے برداشت کر لیا. لیکن تمہاری چھت کی اگر ایک حصہ گر گیا جس میں 20,000 روپے کا خرچہ ہے تو وہ نہیں کرے گا, وہ بولے گا نہیں بناتے ہو, ٹھیک ہے بھائی اپنی چابی پکڑو, ہم کل سے دوسرے گھر میں جائیں گے. تم اپنا اس میں جس کو چاہو کھلی چھت کے نیچے رکھنے کے لیے کرایہ دار ملتا تو لے کر کے آ جاؤ. لہذا اس کو کرائے پر کے جو قیاس کیا جاتا ہے وہ سراسر جو ہے وہ ہوشیاری ہے, اپنے آپ کی خود کو بیوقوف بنانا ہے. چوتھی چیز وہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر قرضہ دے کر کے اس سے پیسے لیتا ہوں نا تو ہماری دونوں کی رضامندی ہے, اس کو پیسے کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بہت آپ کا احسان مند ہوں گا. سود دینے کے باوجود بھی وہ جملے بولتا ہے کہ بڑا احسان آپ نے کیا کہ میرے وقت پر آپ کام آ گئے, 15,000 روپے, بھلے ٹھیک ہے آپ 1,000 روپے مہینہ لیتے رہے لیکن کوئی دینے والا نہیں. ساری باتیں بولتا ہے کہ رضامندی کی بنیاد پر اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ رضامندی کی بنیاد پر اگر لڑکے اور لڑکی مل کر کے زنا کر لیں تو گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
اگر رضامندی پالیسی ہے کہ کوئی بھی شریعت میں کام رضامندی سے کر لیا جائے تو شریعت اپنے آپ کو اس پالیسی میں یہ ذکر کرتی ہے کہ اب گناہ ختم ہو جائے گا، تو زنا میں تو گناہ نہیں ختم ہوا، حالانکہ دونوں راضی ہو کر کیے تو بھی نہیں ختم ہوا. تو جیسے وہاں نہیں ختم ہوتا یہاں بھی نہیں ختم ہوتا. وجہ یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو دونوں حقوق سے متعلق رکھتی ہیں. یعنی ایک تو آپ بندوں کے حق کو مارتے ہیں اور دوسرے یہ اللہ کا فرمان ہے، لہذا حقوق اللہ بھی ہو جاتے ہیں. تو ایسی شکل میں یہ جو گناہ ہے یہ بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ چار بنیادی بحث ہوتی ہیں. ایک بات اور نوٹ کے طور پر میں بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ یہ بڑی علمی بحث ہے سود کے بارے میں. اگر میں ان ساری بحثوں کو چھیڑوں گا نا تو آپ جو ہے نا وہ ایک خشک مضمون ہو جائے گا اور آپ ان سے تعلق نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہو جائیں گی کہ آپ خود اس میں انوالو ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ہاں ان کی دلیل بہت اچھی لگ رہی ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ بسا اوقات کبھی کبھی مقرر کو ایسی باتیں نہیں بتانی پڑتی ہیں کہ اگر بتا دی جائیں تو اس نے تو ایک دوسرے انداز میں کہا ہے، لیکن بیٹھے والا طبقہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ سوچے گا یار کہ یہ بھی ایک گنجائش اس میں نکل سکتی ہے. وہی وہ گنجائش ہوتی ہے جو مولوی کبھی کبھی اپنے طور پہ نکالتا رہتا ہے، جو بتاتا نہیں ہے. اس کی ایک مثال بتا دیتا ہوں، بتا رہنے چاہیے، آپ بتائیں گے آپ اس کو استعمال کرنے لگیں گے. استعمال تو نہیں کریں گے، نہیں ہاں نہیں بولنے کا، استعمال نہیں کریں تو بتائیں گے. اب جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں فرض کے بارے میں سوال ہوگا. اب یہ حدیث مولوی کو معلوم ہے. اب وہ کبھی کبھی فتویٰ آپ پوچھیں گے سنت کا چھوڑنا کیسا، بولے گا گنہگار ہوں گے وہ آپ کو فتویٰ یہی دے گا کہ اگر آپ سنت موقعہ چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے. اس کو آپ دیکھو کبھی کبھی چھوڑتا ہے، وہ چھوڑتا کیوں ہے؟ اس کے ذہن میں وہ حدیث پڑی ہوئی ہے. اور اس بنیاد پر اب اگر ایسا مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے تو پبلک کیا کرتی ہے؟ اپنے آپ کو اس مسئلے میں مولوی کیٹیگری میں ڈال دیتی اٹھا کر کے کھٹ سے. سمجھے نہیں؟ تو ایسے بعض مسائل ہوتے ہیں، ایسے یہ سود والے میں ہے. اب اس میں جو علمی بحث ہے اس میں اکابرین سے لے کر کے صحابہ سے لے کر کچھ ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو چھیڑیں گے تو کم سے کم 2-4 پروگرام چلے گا. اور پروگرام چلنے کے بعد کیا نکلے گا کہ چونکہ اس کا تعلق ہمارے مفاد سے ہے نا، لہذا جس میں بندے کا مفاد ہو اور کچھ لوگ کوئی صحابی کا اختلاف ہو جائے تو بندہ اسی کی طرف کیا ہوتا مائل ہو جاتا ہے کہ نہیں وہ ان کی بات بہت اچھی ہے. اس کو 1,24,000 صحابی میں سے 1,23,999 نہیں نظر آتے، وہ ایک والا اس کو نظر آتا ہے، کہتا ہے ان کی رائے نا، لہذا وہ وہاں چلا جاتا ہے. تو لہذا میں اس مسئلے کو نہیں چھوڑ کر کے اس میں سے ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے اکابرین کی رائے یہ ہے کہ چاہے وہ سود تجاری ہو، چاہے وہ سود بینک کا ہو، چاہے وہ سود مہاجنی ہو. نہیں سمجھے بات؟ مہاجنی سود سمجھتے ہیں آپ کے جو شہر میں بڈی کا کام ہو رہا ہے، سود کا کام ہو رہا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے بندہ اور وہ غریبوں کا خون چوس رہا ہے، وہ بڈی کا جو کام کر رہا ہے نا، یہ مہاجنی سود ہے جو مہاجن کے نام کے بجائے انڈیویجول لوگوں نے باقاعدہ آفس کھول رکھا ہے، اپنے بندے رکھ رہے ہیں کام کرے. تو یہ مہاجنی سود ہو، اور چاہے تجارتی سود ہو تجارت کے طور پر، اور چاہے بینک سے آپ کا جمع کردہ پیسے کے بنیاد پر سود ہو. ہمارے یہاں متفقہ فیصلہ علماء دیوبند کا یہ ہے کہ تین کے تینوں حرام میں کامل ہے. لہذا وہ ساری باتوں کا میں نے بتا کر کے یہ بات آپ کو بتا دیا کہ جو مفتہ بہی قول ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ تینوں قسم کے سود حرام ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس میں اگر ہماری تقریر سے کوئی علمی بحث کو اس کو تلاش کرنا چاہے گا تو وہ نہیں ملے گی، کیونکہ میں اس کو اگنور کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ سود اور ہندوستان ہے. سود کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کنٹری کی 2 قسمیں ہیں، ایک کنٹری کہلاتی ہے دارالکفر اور ایک کنٹری کہلاتی ہے دارالاسلام. پوری دنیا 2 کنٹری کے لحاظ سے ڈیوائڈ ہے، یا تو وہ دارالکفر ہے یا دارالاسلام ہے، یا یہ کہہ لیجئے دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے. دارالکفر کہنے کے بجائے دارالحرب کہہ دیے. ہمارے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی کنٹری دارالحرب ہے تو ایسی شکل میں وہاں پر سود کا لین دین جائز ہے. دارالحرب کسے کہتے ہیں؟ دارالحرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کنٹری کہ جس میں اسلام کے سمبلز پر عمل کرنے پر پابندی کر دی جائے، جس کو ہم شعار کہتے ہیں.
مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، مسجد کی شکل نہیں ہونی چاہیے، آپ خال بنائیے، آپ مینارہ نہیں رکھ سکتے، اذان آپ کو دینا ہے، آپ نہ مائک سے دے سکتے ہیں نہ اپنے مسجد کے اندر بھی دے سکتے ہیں، آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، ٹوٹلی آپ کا سسٹم بین کیا جاتا ہے، آپ کو ہر حال میں کورٹ سے ہی نکاح کرنا پڑے گا، اور اگر چھپ کر بھی آپ نے نکاح کہیں کر لیا اور معلوم ہو گیا تو اس ایکٹ کے تحت پنشمنٹ ممکن ہے۔ اگر یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو اس ملک کو کہتے ہیں دارالحرب۔ مختصر، ٹھیک ہے، لمبی چوڑی بات ہے، اس میں آپ کو مختصر بتا دیا کہ سمبل آف اسلام پر پابندی عائد کر دی جائے، شعار اسلام پر پابندی عائد کر دی جائے، عائد ہونے والی حکومت کی طرف سے ہو، پبلک کی طرف سے نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں اذان آپ دے رہے ہیں، یا آپ کے علاقے میں چند دو بدماش لوگ اکٹھا ہو گئے، آپ کو جو ہے مسجد میں جانے نہیں دے رہے، یہ ایک الگ ہے، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے۔ لیکن حقیقت میں قانون بن جانا پارلیمنٹ کی جانب سے، تب ایسی شکل میں وہ دارالحرب ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو مسلم کی پھر دو ذمہ داری ہوتی ہے۔ نمبر ایک کہ وہ بندہ وہاں سے ہجرت کر کے کہیں دوسری جگہ چلا جائے، پہلی ذمہ داری، اور اگر ہجرت نہیں کر پا رہا ہے تو پھر وہ جہاد کرے۔ اب بندہ کیا کرتا ہے، نہ جہاد کرنا چاہتا ہے نہ ہجرت کرنا چاہتا ہے، دارالحرب بولتا ہے سود کھانے کے لیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سود کا فائدہ اٹھایا جائے، نہ ہجرت کی جائے اور نہ جہاد کیا جائے، یہ گویا کہ ایک نفس کا دھوکہ ہے۔ تو ہمارے ہاں دارالحرب کی یہ مختصر ڈیفینیشن ہے۔ اگر وہ دارالحرب ہو گیا تو پھر تین طریقے سے سود لیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، آپ دیکھیں کہ یہاں آج بھی حیدرآباد سائڈ میں یا کچھ اور سائڈ میں پٹھان لوگ رہتے ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ یہاں ہندوستان میں سود کھاتے رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، یہی پہلا مسئلہ یہی ہے کہ ایک آدمی دارالاسلام سے آیا دارالحرب میں، حالانکہ ہم ہندوستان کو دارالحرب مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر اس کو مانا جائے تو دارالکفر ہے۔ موتھانوی کہتے ہیں کہ دارالحرب تو ہے ہی نہیں کہ جہاں پر جنگ چھڑی ہو، یہ دارالکفر ہے۔ پھر دارالکفر کے دو حصے ہیں، یا تو دارالکفر دارالخوف ہے یا دارالامن ہے۔ یہ دارالامن ہے، نہیں سمجھے میری بات؟ پوری دنیا دو حصے میں ڈیوائیڈ ہے، دارالکفر برابر دارالحرب، دونوں ایک چیز، یا دارالاسلام۔ اب اگر دارالکفر مان لیتے ہیں تو اس کے دو حصے ہیں، یا تو دارالامن ہے یا دارالخوف ہے۔ اگر دارالامن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کرنا چاہتے ہیں، ابھی ہندوستان کی جو پوزیشن ہے، آپ حج کرنا چاہتے ہیں، وہ سبسڈی دینے کے لیے تیار ہے، اوقاف ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ سے جڑا ہوا ہے، وہاں سے وہ مسجد میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، اماموں کی تنخواہ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ دارالامن ہے کہ جہاں پر اسلام پر آپ کو عمل کرنے کے لیے پوری چھوٹ ہے۔ اس جگہ پر چھوٹ نہیں ہے جس کا تعلق سول کیسز یا کرمنل کیسز سے ہے۔ کرمنل کیسز اور سول کیسز میں جو ہندوستان کے ایکٹ ہیں اس کے تحت آپ کو کیا کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ تو ایسی شکل میں مولانا تھانوی کہتے ہیں یہ دارالامن ہے، دارالخوف بھی نہیں ہے۔ تو ایسی جگہ پر وہ لوگ جو پٹھان لوگ ہیں وہ آتے ہیں، تو پہلی شرط یہ ہے کہ دارالحرب مانا آپ نے، تو ایسی شکل میں اگر دارالاسلام کا کوئی بندہ دارالحرب میں آ گیا تو وہاں کے غیر مسلم سے سود کھا سکتا ہے۔ وہی وہ پٹھان کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ دارالحرب ہے اور وہ ہم دارالاسلام سے آئے ہوئے ہیں، لہذا ہم غیر مسلم سے سود لے سکتے ہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ آیا یا نہیں آیا۔ ایک آدمی باہر سے دارالاسلام سے آیا، یہاں پر ان لوگوں سے سود لے رہا ہے جو یہیں کے باشندے تھے، غیر مسلم تھے، مسلمان ہو گئے ہیں، اب ان سے بھی وہ سود لینا چاہے تو لے سکتا ہے، کیونکہ وہ ہجرت اس پر واجب تھی، وہ ہجرت نہیں کر رہا ہے۔ یہ سمجھے میری بات؟ پھر سے سنیے، اسی ملک میں وہ رہتا ہے، غیر مسلم ہے، غیر مسلم ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہے کہ اسی ملک میں رہ رہا ہے، جیسے اسلام قبول کیا دارالحرب مانا تو دو ہی نتیجہ ہے، یا جہاد کرے یا ہجرت کر جائے، دونوں نہیں کر رہا ہے۔ اب وہ بندہ جو باہر سے آیا ہوا دار اسلام سے، وہ اس بندے سے بھی سود لینا چاہے تو لے سکتا ہے، سود کا کاروبار اس سے کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3 کہ اسی ملک میں مسلمان رہ رہے ہیں
اور وہ دارالحرب مان رہے ہیں اور ہجرت نہیں کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، جہاد بھی نہیں کر رہے ہیں، تو ایسی شکل میں وہ بھی آپس میں اگر سود لینا چاہیں گے تو لے لیں گے۔ تو ہم ہندوستان کو ہمارے علماء کا ایک بڑا طبقہ دارالحرب مانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب دارالحرب کی تعریف یہ کر دی گئی کہ شعار اسلام یعنی سمبل آف اسلام سے روکا جانے لگے قانونی شکل میں، طاقت کی شکل میں نہیں، قانونی شکل میں، اب ایسی شکل میں وہ دارالحرب کہلاتا ہے۔ لہذا ہندوستان دارالامن ہے، یہاں پہ سود لینا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سود کا جو گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے مختلف انداز میں سود پر گفتگو کی ہے۔ اس میں جو سب سے خطرناک آیت ہے وہ یہ ہے کہ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ سود کا کھانے والا اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا، بندہ سود کے بارے میں انوالو ہوا، لہذا اللہ نے اس کو، حالانکہ بہت سی ایسی چیز ہے جو اللہ نے منع کیا بندہ کر رہا ہے، لیکن کسی کو اس نے جنگ سے کمپیئر نہیں کیا کہ اللہ سے جنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس نے نہیں کہا، صرف اسی کو کہا اس نے کہ آپ جنگ کرتے ہیں اللہ سے اگر سود کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر زنا بھی بری چیز ہے، غور سے دیکھیے گا، زنا میں جو بندہ ہے اس کے 1% نہیں تو 50% چانس ہے زنا ہوا ہے رضامندی سے، زنا ہو سکتا ہے رضامندی سے، اس بندے کو جب رضامندی ہوئی حرام تو رہ گیا ہے لیکن بندے کو وہ تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ سود میں 100% بندوں کو تکلیف پہنچنی ہے، نہیں سمجھے میری بھائی؟ یہ خون چوس رہا ہے، شراب ہے، شراب کو اس نے نہیں کہا کہ آپ نے شراب پیا تو بحرب من اللہ ہے، شراب پینے والا جو اس کا بندہ ہے وہ بندہ اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وراثت آپ نے نہیں دیا، ایک آدمی نے وراثت نہیں دیا، یہ فائدہ اٹھایا، گرچہ دوسرے بندے کو کیا ہوا، تکلیف پہنچی اس میں، اس لیے اس نے اس کی سزا کہی کہ تم نے یہاں وراثت سے محروم کیا، ہم تمہاری وراثت جنت سے محروم کر دیں گے۔ اب یہاں پہ ڈائریکٹ کیا ہو رہا ہے کہ 100% اللہ کے بندوں کا خون چوسا جا رہا ہے، اور اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے، لہذا اس کے بندے کے ساتھ جب معاملہ کوئی کرتا ہے اور یہ معاملہ، تو وہ اس نے اس کو کہا کہ یہ حرب من اللہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ قیامت میں ہر آدمی حساب دینے اکیلا آئے گا۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی تشریحات کی ہیں کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہمارے دربار میں سب کو کھڑا ہونا ہے اکیلا، اپنی فائل کی تیاری خود کر کے آؤ۔ ایک اس میں اور راز ہے، وہ یہ ہے اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے کا راز کسی دوسرے پر کھلے۔ جیسے ہمارا بچہ چوری کیا، ہمارے بچے کی بھی دو کیفیت ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے کہ شرارت انلمیٹڈ ہو جاتی ہے، جب انلمیٹڈ ہو جاتی ہے تو ہم بمڑی کی بازار لگا دیتے ہیں، کہاں؟ چوراہے پر بھی، رشتہ داروں پر، سب سے بولنا شروع کر دیتے ہیں جب معاملہ انلمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی شروع ہوتا ہے یا ایک حد تک ہم چاہتے ہیں گھر کی بات گھر میں دبی رہے، بچے کی بے عزتی نہیں ہونے پاوے۔ جب باپ یہ چاہتا ہے کہ بچے کی بے عزتی نہیں ہو، پروردگار عالم باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، لہذا وہ کہتا ہے ہم انفرادی طور پر تمہاری فائل چیک اپ کریں گے۔ اب جب شرارت زیادہ جب کر لے گا نا، اس کی وہاں بے عزتی کرے گا، بات سمجھے میری؟ تو وہ جو فرادہ کا لفظ ہے، جو انفرادی طور پر بندے کو آنے کی بات ہے، اس میں ایک راز یہ بھی ہے۔ ایک دوسری مسلم شریف کی غالباً روایت ہے کہ اللہ کے، یہ ہمارے پاس سے نہیں، یہ آ گئی بات تو اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم یہ نہیں چاہے گا کہ اگر میں نے مومن کے گناہ کو اس دنیا میں ڈھانپ رکھا ہے تو وہ چاہے گا کہ یہاں بھی ہم اس کی بے عزتی نہیں کریں، کیونکہ وہی والا رب یہاں کا بھی ہے وہاں کا بھی ہے، تو پالیسی چینج نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پر آپ نے ہماری بے عزتی نہیں کی تو وہی پالیسی وہاں بھی رہنی چاہیے پروردگار عالم کی، چونکہ وہ رحمان ہے، تو وہاں وہ مومن کی وہاں بھی بے عزتی کو روکنے کی کوشش کرے گا کہ بے عزتی ہونی چاہیے۔ بات سمجھے میری؟ بہرحال تو یہ جو گناہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ سے جنگ ہے،
میں نے آپ کو کوشش کی سمجھانے کی دوسرے گناہ میں اور اس میں کتنا بنیادی فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ زنا کا گناہ ماں سے سود کا گناہ ماں سے زنا کے طرح ہے۔ زنا خود گناہ کبیرہ، پھر ماں کے ساتھ زنا کتنا ہزار گنا بڑھ جائے گا ہم نہیں اندازہ کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے مشابہت دی کہ جس کو تم اتنا محترم جانتے ہو، اس محترم کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے، وہ ہماری نگاہ میں بھی محترم، ہم نے ہی اس کا درجہ متعین کیا احترام کا۔ ہم نے بھی بندے کو کہا کہ بندے کو نہیں ستانا، تم نے میرے بندے کو ستایا، لہذا اس کو کیا کیا گیا، ماں سے کمپیئر کر کے اس کے گناہ کو وضاحت کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج پر گزر ہوا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ خون کی ایک نہر تھی اور لوگ دیکھے کہ اس خون سے لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں اور ایک بندہ باہر کھڑا ہے جو پتھر مارتا ہے، اور جب پتھر مارتا ہے تو بندہ پھر خون کی ندی میں اندر چلا جاتا ہے۔ آپ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ تو خون کو دکھلانے کا مقصد کیا ہے؟ خون ہی چوسا جاتا ہے غریب کا۔ وہ غریب خون چوسنے سے ڈائریکٹ خون چوسنا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کسی ایسے غریب سے مل کر کے دیکھیں جو 15 سال سے سود لیا ہے اور اصل باقی ہے اور سود بھر رہا ہے، اس کا کس حد درجے تک خون سوکھ رہا ہے اندر ڈائریکٹ چوس لے تو وہ خون کیا ہوتا ہے، کور کر لیتا ہے۔ یہ جو سائیکولوجیکل کے طور پر، نفسیاتی طور پر جو خون سوکھتا ہے نا، یہ کور نہیں ہوتا ہے۔ بھئی آپ خون کسی کا نکال لیں ایک بوٹل تو کیا ہے 24 گھنٹے کے اندر کور ہو جائے گا، لیکن یہ جو ٹینشن سے خون سوکھتا ہے یہ کبھی نہیں کور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خون کی دکھلا کر کے بتایا کہ یہ بندے کا خون چوستا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود صرف لینے دینے والے نہیں، سود کے پورے ڈپارٹمنٹ پر لعنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اس کا حساب لکھتے ہیں، جو لوگ سود لیتے ہیں، جو سود دیتے ہیں، جو سود پر گواہ بنتے ہیں، آپ نے فرمایا سب ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید کی پالیسی یہ ہے کہ برائی پر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ برائی پر کوآپریٹ نہیں کریں، گناہ پر کوآپریٹ نہیں کریں۔ یہ بندہ گناہ پر کوآپریٹ کر رہا ہے، کاتب یعنی اس کا کلرک بنا ہوا ہے، اس پر وٹنس دے رہا ہے، لہذا اس کو گناہ کی لپیٹ میں شامل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم کی روایت ہے کہ 4 لوگوں کو جنت میں نہ داخل کریں گے۔ مطلب کیا ہے کہ جب تک جنت پہ تو ہر مومن جانا ہے۔ مومن کی 2 کیٹیگری ہے، ایک مومن جائے گا وایا جہنم جنت۔ کیوں؟ ایمان کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے اور دل سے کہا ہے، محض رسمی نہیں کہا ہے، تو ایک نہ ایک دن جانا ہی جانا ہے، لیکن وایا جانا ہے۔ ایک جنت وہ ہے جو ڈائریکٹ جاتی ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ وایا ہی جانا ہے جنت میں، کبھی داخل نہیں ہو سکتا، یعنی ڈائریکٹ نیور انٹر ان ہیون، کبھی نہیں داخل ہو پائے گا۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہے، ہم مومنوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں جانے کی بات کریں۔ جنت کا جہنم کا تھوڑا سا لمحہ بھی، ایک آدمی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو 1 سیکنڈ کے ڈال کر کے نکال لیا جائے اور ایسے پوچھا جائے ہاں بھائی کیسا رہا، وہ کہے گا کہ پوری زندگی میں ہم نے کبھی سکون دیکھا ہی نہیں۔ یہ ایک لمحے کا مطلب عذاب، ایک لمحے کی جو پنشمنٹ ہے اس میں تکلیف اتنی زیادہ ہے، وہ کہے گا کہ ہم جانتے ہی نہیں سکون کسے کہتے ہیں، پوری میموری صاف ہو جائے گی سکون کی۔ لہذا کوششیں کریں، اس سے بچیں۔ ایک آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم کھانا ایسے ہے جیسے کہ کوئی 33 مرتبہ زنا کرے۔ لہذا ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ معاشرے سے جان بوجھ کر کے سود نہ کھائیں۔ بینک کے سود کے بارے میں ایک بات کر دیں، یہ جو بینک میں ہم پیسے رکھتے ہیں وہ بھی پیسے دیتے ہیں، سود آتا ہے۔ لہذا بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اب تو خیر نہیں کرتے، پہلے کرتے تھے کہ بینک کو ہی سود چھوڑ دیتے تھے۔ بینک کو سود چھوڑنا خود بینک کو کوآپریٹ کرنا ہے۔ لہذا پیسہ تو ہر حال میں وہاں سے نکالا جائے، سود والا جو پیسہ ہے
نکالنے کے بعد اس پیسے کو بغیر ثواب کی نیت سے کسی غریب مسکین کو دیا جا سکتا ہے، نمبر 1۔ اس پیسے کو پبلک پلیس میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ کے گھر کے پاس نالی ہے، یار آپ یہاں سے سفر کرتے ہیں، ہر جگہ گڈھا ہے، نالی پھٹی ہوئی ہے، کوئی تو بنانے والا نہیں ہے، آپ اس پیسے سے وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سود کی رقم کو، یعنی پہلا بد کی بغیر ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، سود کی رقم پبلک پلیس میں استعمال ہو سکتی ہے، اور سود کی رقم سود میں دی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے اوپر سود ہے مولانا، آپ کے پاس اگر انٹرسٹ کا پیسہ ہو تو آپ دے دیں تاکہ میں سود بھر دوں، آپ سود میں اس کو پیسہ دے سکتے ہیں۔ اور چوتھا ہم لوگوں نے مسئلہ بنایا ہے کہ مدرسہ وغیرہ کے اگر ٹوائلٹ وغیرہ میں آپ پیسہ دینا چاہیں تو اس میں بھی دے سکتے ہیں، اس پر بھی فتویٰ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ جمعہ مرکز میں ہے۔